الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا اور آپ اپنے بھائی کے ساتھ بحکم الہی فرعون کے دربار میں پہنچے اور وہاں تبلیغ دین فرمائی، مکالمہ باقاعدہ ہوا، آپ نے اپنے دلائل پیش کیے، فرعون نے اس کے جواب میں اپنی حماقتوں کا اظہار کیا اور اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حکایت فرمایا ہے۔ پچھلے جو پروگرام میں ہمارا آیات چل رہی تھیں اس میں ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں سوال کیا کہ تمہارا رب کیسا ہے، کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ایک ایسی بات کہہ دی کہ فرعون اس کا جواب لانے سے عاجز رہا۔ جواب لانے سے مراد اس کا مقابل اپنی کوئی خصوصیت پیش کرنے سے عاجز رہا، کیونکہ تذکرہ ہی ایسی چیز کا کر دیا گیا کہ اس میں کوئی ثانی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو اس کی ظاہری شکل و صورت عطا فرمائی ہے اور پھر اس کو مختلف طریقے الہام فرمائے ہیں، کھانے کے، پینے کے، سونے کے، جاگنے کے، زندگی گزارنے کے طریقے۔ کہ تیرے پاس ایسا ہے، اگرچہ سوال نہیں تھا لیکن خود بخود پوشیدہ سوال ہے اس کے اندر، اور فرعون اس میں گویا کہ ایک طرح سے لاجواب ہوا۔ پھر آگے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید جو عظیم قدرت ہے اس کا بیان فرمایا، کچھ اور انعامات کا تذکرہ کیا۔ ارشاد ہوا کہ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذات اللہ تعالیٰ میرا وہ ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، بچھونا، بچھا ہوا بنایا زمین کو۔ اگر ٹیڑھا بنا دیتا تو ہم گر جاتے، سیدھا کھڑے بناتی زمین تو ہم چلتے کیسے، پھر گر جاتے، لیکن اللہ نے اس کو بچھا ہوا بنایا ہے۔ اس طرح آرام سے ہم سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اس پہ چل سکتے ہیں، چیزیں رکھ سکتے ہیں۔ ذرا سی ڈس بیلنس ہوتی، ایسی بھی ہوتی تو یوں گرتی چیزیں، کتنی دقت ہو جاتی۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے زمین کو بچھا ہوا بنایا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں راستے نکالے اور آسمان سے پانی برسایا۔ یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا کلام تھا اور ہم نے آپ کو بتایا کہ پھر بیچ میں اب اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا کلام کا آغاز فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کے کلام کی حکایت کو گویا کہ وقتی طور پہ روکا گیا، پھر آگے وہی سلسلہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کے مکالمات کا جوڑے گا۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ کفار مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور پس پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے نکالے مختلف پودوں میں سے، ہر پودے میں سے ایک جوڑا، جسے میں نے بتایا کہ میل اینڈ فیمیل اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، تم کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّہَىٰ، ضرور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ گویا کہ عقل والوں کو، جو صاحب عقل ہیں، سمجھدار ہیں، انہیں دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ ان چیزوں پہ غور و تفکر کرو اور کچھ غور کرو، فکر کرو اور اچھا نتیجہ مرتب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مزید پہچانو۔ تو یاد رکھیں کہ اس معرفت الہی میں جتنی زیادتی ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا، اتنے ہی عقائد کے معاملے میں شیطان کی گرفت کمزور ہوگی۔ انبیاء علیہم السلام کا ایمان اسی لیے بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ وہ بہت گہرائی کے ساتھ ہر چیز کو وہ تو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر ان کی صحبت میں رہنے والوں کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، اولیاء عظام کا ایمان بڑا مضبوط رہا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو بڑھانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ ان باتوں پہ تھوڑا سا غور و تفکر کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اللہ کے وجود کا مزید یقین پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا صحیح تصور ذہن میں راسخ ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا، جس کے بعد خوف پیدا ہوتا ہے کہ جو رب اس طرح پوری کائنات کو کنٹرول میں لیے ہوئے اور معاملات کر رہا ہے تو میری گرفت کرنا، مجھے پکڑنا اور مجھے پکڑ کے سزا دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس بیدار ہوگا۔ جتنا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اپنے قلب میں بڑھتا ہوا محسوس کرے گا، بڑا تصور کرے گا، اتنا ہی زیادہ احترام پیدا ہوگا، اتنے ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا شعور بیدار ہوگا اور انسان عمل پیرا ہو کے گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، ایک تو اسی پر کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا ہوا بنایا۔ تھوڑا سا بھی میں نے اشارہ کیا، اگر اللہ تعالیٰ اس کو ٹیڑھا بناتا، بالکل اسٹریٹ کھڑا ہوا بناتا تو ہم کیسے اس پہ چلتے، کیسے اپنا سامان رکھتے، کس طریقے سے زندگی گزارتے۔
لیکن اس نے اس کو بچھا ہوا بنایا ہے۔ یہ اس کی بڑی مہربانی ہے، ہم آسانی سے اس پہ چل لیتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذرا ڈھلان والا راستہ ہو جائے، اس کو عبور کرنا پڑے تو کتنے تھک جاتے ہیں، کتنی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے۔ اگر پوری دنیا ہی ایسی ہوتی تو قدم قدم پہ ہم تھکے ہوئے ہوتے، گر جاتے اور زندگی گزارنا کس قدر مشکل ہو جاتا، لیکن اللہ نے اس کو بچھا ہوا بنایا، سوچنے کی بات ہے۔ اسی طرح اس میں راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے، یہ اس کی بڑی کرم نوازی، اس پہ میں نے کلام کیا تھا۔ پھر اس نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، یہ بڑی بات ہے۔ یہ پانی کوئی آسمان سے تو پیدا نہیں ہوا، یہ اصل میں سمندر وغیرہ پہ جب گرم ہوا پڑتی ہے اور گرمی پڑتی ہے، اس سے پانی بھاپ بن کے اڑتا ہے، پھر وہ تھوڑا اوپر جاتا ہے تو بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر ہوائیں ان کو اڑا کر جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں تک لے جاتی ہیں، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ جو بادل آپ کو بظاہر پانی کا مجموعہ نظر آ رہا ہے، وہ پانی کو چھوڑنا شروع کرتا ہے تو بارش کی شکل میں پانی گرتا ہے اور سب کچھ سیراب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ جتنی ہمارے ہاں استعمال شدہ پانی ہے، دریاؤں کا پانی، سیوریج کا پانی، یہ سب کا سب سمندر میں گرتا ہے، اور سمندر کا پانی اتنا اللہ تعالیٰ نے نمکین بنایا ہے، اتنا زیادہ اس میں نمک کی مقدار ہے کہ جو چیز اس میں گرتی ہے سب کو گلا کے ختم کر دیتا ہے، جتنے جرثومے، بیکٹیریا سب ختم ہو جاتے ہیں، سارا پانی پھر پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا مکس ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، جو پانی ہم اٹھا کر دیکھ رہے ہیں یہ پانی کون سا پانی تھا، ہو سکتا ہے کسی نالے کا پانی گرا ہو اور وہ ہمارے ہاتھ میں آیا، لیکن اتنا صاف ستھرا ہو کر آیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پانی کون سا پانی ہے۔ اور پھر وہی پانی، نمکین سمندر کا پانی بھاپ بن کے اڑتا ہے، بادلوں تک پہنچتا ہے، اور ٹنوں وزنی بادل، ٹنوں وزنی، کیونکہ جب بارش برستی ہے آپ دیکھیں کتنے ٹن کے حساب سے پانی گرتا ہے۔ اگر آپ کبھی جہاز میں سفر کریں، یہی بادل ہیں کہ جہاز انہیں چیرتا ہوا نکل جاتا ہے، بالکل ہلکے پھلکے سے محسوس ہوتے ہیں، اس طرح ہاتھ کریں تو ہاتھ گیلا ہو جائے، لیکن جب یہ برستے ہیں تو کس قدر زبردست قسم کا پانی، یہ ٹنوں وزنی اٹھا کر پانی اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں آسمان پر، اور جہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسی علاقے میں جا کر یہ پانی کو ٹپکا دیتے ہیں۔ ایک وقت میں اگر کوئی ہم سے کہے کہ پورے کراچی کو، جیسے ہمارا کراچی شہر ہے، آپ کو کوئی بھی شہر اس کا تصور کر لیں کہ اگر کسی کو چیلنج دیا جائے کہ ایک ہی وقت میں اور 5 سے 10 منٹ میں پورے شہر کو دھونا ہے، اور اس طرح دھونا ہے کہ بس ہر جگہ یکساں پانی بھی گرے، تو کبھی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 10 منٹ اگر لگاتار بارش ہو جائے، پوری چیزیں دھو کر رکھ دیتا ہے، 10 منٹ کے اندر پورا شہر دھل جاتا ہے، درختوں کے پتے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، آلودگی ختم ہو جاتی ہے صرف 10 منٹ کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر عظمت والا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ پھر اس نے مختلف پودوں کے جوڑے پیدا کیے اس پانی کے ذریعے، تو پانی میں اللہ نے حیات رکھی ہے۔ اب سائنسدان سوچ رہے ہیں کہ مختلف سیاروں پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر پانی کے آثار ہیں، کہ جہاں پانی ہوگا وہاں مخلوق ضرور ہوگی۔ تو اب یہ مخلوق کی تلاش کے لیے پہلے پانی تلاش کرنا پڑے گا۔ اب تو شاید چاند پر بھی انہوں نے بلاسٹ وغیرہ کیا ہے اور وہاں برف کی موجودگی ظاہر ہوئی ہے کہ چاند پر بھی برف موجود ہے۔ جب برف ہے تو اس کا مطلب پانی بھی ہوگا، اور پانی ہے تو مخلوق بھی ہوگی۔ تو اس طرح مختلف سائنس تحقیقات کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر ایک عجیب ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جس چیز سے پانی لگتا ہے وہاں زندگی نمودار ہو جاتی ہے۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی برکت ہے اور بڑی کرم نوازی ہے کہ آپ تھوڑا سا غور کریں، کہ جوڑے پہ تو بعد میں غور کریں، پہلے پودے پہ غور کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے پودے کو اگایا ہے۔ ایک ہی زمین ہے، اسی سے ایک درخت نکلتا ہے، اس میں آم لگتا ہے، ذائقہ علیحدہ۔ اسی زمین میں ایک سیب کا درخت ہے تو سیب کے پتے علیحدہ، شاخیں علیحدہ، بناوٹ علیحدہ، پھل علیحدہ، اس کا ذائقہ علیحدہ ہے۔ ایک ہی زمین کی توانائی ہے، ایک جیسی کھاد ہے، لیکن اگر مختلف پھلوں کے درخت لگے ہوئے ہیں تو ہر پھل کا اپنا ایک ذائقہ۔ تو آپ غور کریں کہ وہ کون سی ذات ایسی ہے جو اس درخت کو الہام فرما رہی ہے، اور ایک آٹومیٹک نظام، ایک فیکٹری اس نے ہر درخت کے اندر لگائی ہے کہ وہ زمین سے توانائی کو سک کرتا ہے اور سک کرنے کے بعد اوپر تک پہنچاتا ہے۔ اسی ایک ہی توانائی سے تنا بھی بن رہا ہے، اس کی چھال بن رہی ہے، شاخیں بن رہی ہیں، پھل بن رہے ہیں، پھول بن رہے ہیں، پتے بن رہے ہیں۔ اس پھل میں ذائقہ بھی اسی توانائی کا کی بدلی ہوئی ایک شکل ہے نہیں حیرت انگیز نظام؟ آج کل جیسے آم آیا ہوا ہے، آم کھاتے ہیں تو کس قدر حیرت انگیز طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آم کی بناوٹ کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم تو حقیقتاً معذرت کے ساتھ بے عقل لوگ ہیں
کہ ہم تو صرف کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں اور کائنات پہ سرسری سے نگاہ ڈال کر بس شکوہ شکایت ہمارے زبان پہ، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے وہ نہیں دیا، مجھے موٹا بنا دیا، مجھے پتلا بنا دیا، چھوٹا قد والا بنا دیا، میری ناک ایسی ہے، میرے ہاتھ ایسے ہیں، میرے تنگ دستی ہے، ہمارا رشتہ نہیں لگ رہا، ہماری نوکری نہیں مل رہی، انہی تفکرات میں رہتے ہیں۔ کبھی کائنات پر صحیح فکر والی نگاہ بھی ڈال کر دیکھ لیجئے تو بہت سارے شکوے شکایت تو ویسے دور ہو جائیں گے۔ یہ جو بے وقوف قسم کے لوگ کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ تو ہمیں لگتا ہے بھول ہی گیا یار، اللہ تعالیٰ تو میری مشکل ہی حل نہیں کر رہا ہے، ہم اللہ سے بدظن ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بھول گیا ہے، اس کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے، کہاں چلا گیا اللہ تعالیٰ، میری مشکل حل کیوں نہیں کرتا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر ہم زبان سے الٹے سیدھے کلمات، نازیبہ کلمات نکالتے ہیں، جو اگر ہماری اولاد یا ہمارے چھوٹے ہمارے لیے نکالتے تو ہم غصے میں آ کے شاید انتقام لے لیتے اور ان کے اوپر غضب کا اظہار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اسی قسم کے کلمات کے استعمال کے بعد بھی ہماری تیوری پہ کوئی بل نہیں پڑتے ہیں۔ یہ جہالت اور حماقت ہے۔ اس کائنات کی بناوٹ پر غور کر لیں، اس کائنات کے نظام پر غور کر لیا جائے تو فوراً سے پیشتر ہمارا باطن اس بات کے قرار کرے گا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کنجوس نہیں ہے، بخیل نہیں ہے، وہ مجبور محض نہیں ہے، وہ بھول نہیں سکتا ہے۔ وہ جب پوری کائنات کے نظام کو ایٹ اے ٹائم ایکوریٹ طریقے سے اور بے نقص طریقے سے چلا رہا ہے تو میرے لیے میری مشکل کو حل کرنے کے لیے اسے کیا پرابلم ہو سکتی ہے، اسے کیا مشکل پیش آ سکتی ہے۔ تو یقیناً اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نعمتوں کو اپنے پاس رکھنے کے باوجود، ان تمام چیزوں پر قادر ہونے کے باوجود میری مشکل حل نہیں کر رہا تو ضرور اس کی کوئی صحیح مصلحت ہوگی۔ جیسے ماں باپ، ایک اولاد بھی بعض اوقات بدظن ہو جاتی ہے، مجھے مثلا موبائل لے کر دو، ماں باپ نے کہا بھی سوچا بھی چھوٹا ہے، ابھی سے موبائل لے کر دیں گے تو سارا دن باتیں کرے گا، غلط یوز کرے گا، کسی کو فون کر دے، الٹی سیدھی بات بول دے، مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ماں باپ اگر حکمتاً منع کرتے ہیں اور جواب میں بچہ یہ کہے کہ جی یہ ظالم ہیں، کنجوس ہیں، یہ تو سانپ بن کر بیٹھ گئے ہیں دولت کے اوپر، مجھے موبائل لے کر نہیں دیتے ہیں، تو کوئی بھی ماں باپ کو غلط نہیں کہے گا، بچے کو سمجھائیں گے۔ اور اگر ہم بچے سے پوچھیں اچھا بتاؤ تمہیں کھلاتے ہیں؟ ہاں۔ پلاتے ہیں؟ ہاں۔ تمہارا یونیفارم؟ جی۔ سلیبس وغیرہ لا کر دیتے ہیں؟ ہاں۔ تمہیں پاکٹ منی دیتے ہیں؟ جی ہاں۔ ساری گھر دیا ہوا ہے؟ جی ہاں۔ کھلونے لے کر دیے ہیں؟ جی۔ اسپورٹس کا سامان دیا ہے؟ جی ہاں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سننے والا فوراً یہ کہے گا کہ جب ماں باپ نے اتنی چیزیں دی ہیں اور ایک چیز سے منع کر رہے ہیں تو ماں باپ ظالم نہیں ہیں، ماں باپ کنجوس نہیں ہیں، ماں باپ بخیل نہیں ہیں، ماں باپ اپنے بچے کو بھول نہیں گئے، ضرور ماں باپ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کائنات میں کیا اور اسی طرح جو کچھ ہمیں عطا فرمایا، اگر ہم اس پر غور و تفکر کریں تو کبھی بھی انسان کمی نعمت کے شکوے میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس بے اختیار اس کی زبان سے اقرار نکلے گا کہ یقیناً میرا رب غافل نہیں ہے۔ اگر وہ میرا رب کسی چیز کو عطا فرمانے میں میری توقع کے مطابق اور میرے زاویہ نظر کے مطابق دیر کر رہا ہے، یہ میں نے اس لیے لفظ کہا میرے زاویہ نظر کے مطابق، ورنہ اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں دیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ دیر کا مطلب ہوتا ہے جو وقت مقرر ہے اس سے آگے بڑھ جانا، یہ دیر ہے۔ اس سے اگر میں اس وقت مجھے آنا تھا، میں نہیں آیا، اس کے تھوڑا آگے بڑھا دیا ٹائم، تو یہ دیر کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اگر ایسا ہوتا کہ پہلے ایک بات فکس ہوتی پھر اللہ تعالیٰ اس سے آگے بڑھ جاتا تو ہم کہتے ہیں یہ دیر ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ 8 بجے کا آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میں ٹھیک 8 بجے پہنچا اور آپ کے مجھ سے آپ دیر سے آئے تو کیا یہ دعویٰ صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیر کی؟ دیر تو تب ہوتی کہ اس سے پہلے وقت مخصوص ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس لمٹ کو کراس کر جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیر ہو گئی۔ اس لیے یہ مقولہ غلط ہے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہاں اگر اس کو اس جہت سے دیکھیں کہ دیر ہے میرے اور آپ کی سوچ کے اعتبار سے، حقیقتاً اللہ کے کام میں کوئی دیر نہیں، اللہ کا تو ہر کام وقت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں آپ اس مسئلے کو بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم ان باتوں پر سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اولی نہا میں شمار کرتے ہوئے، اپنے آپ کو شمار کرتے ہوئے، یعنی عقل والوں میں شمار کرتے ہوئے تفکر، تسلسل سے تفکر کی عادت ڈال لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ یہ دیکھیے کہ کوئی شکوہ نہیں ہوگا، کوئی طبیعت کی ایسی بے قراری بے چینی نہیں ہوگی جو ہمیں بغاوت پر ابھارے، اتنا پریشر ذہن پر نہیں آئے گا کہ دماغ کی رگیں پھٹ جائیں، اس لیے کہ ہمیں اطمینان دینے والی، ہماری طبیعت کو پرسکون کرنے والی ایک سوچ اور فکر ہمارے ساتھ ہے، اور وہ سوچ اور فکر آئی ہے قرآن کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ان معاملات پر غور و تفکر کی دعوت دی،
ہم نے غور و تفکر کیا تو یہ برکات ہمارے سامنے آ گئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ نکالیں گے۔ جب انسان مردے کو دفناتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ مٹی اٹھا کے ڈالا کرتے تھے، یعنی پھر تو سب ایک ساتھ ڈالتے ہیں یا وہ پھاڑوں سے وغیرہ ڈالتے ہیں، ہر جو حاضر شخص ہے اس کے لیے سنت ہے کہ 3 مرتبہ وہ مٹی کو دونوں ہاتھوں سے ڈالے۔ تو پہلی مرتبہ پھر یوں کہے منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اللہ کا مقولہ ہم کلام کو ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں مردے سے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کفر ہو جائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ ڈالیں تو وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ جب ڈالیں تو منہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور یہ دعا یعنی اس کلام کو 3 دفعہ مٹی ڈالتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان فرمایا کہ یہ ہماری ابتدا سے انتہا تک کے عقیدے پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاً مٹی سے پیدا کیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، توجہ فرمائیے گا، تو انسان سے مراد ہر انسان نہیں، یہاں پر لفظ انسان سے مراد صرف آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور اس کا بھی جو صحیح روایات میں جو طریقہ لکھا ہے یا جو انداز لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے سے فرمایا کہ تم جاؤ اور زمین سے مختلف مقامات سے مٹی لے کر آؤ، کسی ایک جگہ سے نہ لانا۔ وہ گیا، اس نے کہیں سے سفید مٹی اٹھائی، کہیں سے سیاہ مٹی اٹھائی، کہیں سے زرد رنگ کی مٹی اٹھائی، کہیں سے کوئی کیچڑ والی مٹی اٹھائی، کہیں سے اونچی پہاڑ والی مٹی اٹھائی، کہیں سے موٹی اٹھائی، کہیں سے نرم مٹی اٹھائی، کہیں سے بنجر مٹی اٹھائی، اس طرح بہت ساری مٹیاں جمع کر کے وہ لے آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کے اندر پانی ملاؤ، اس کو گوندھو۔ پانی ملایا تو گوندھ دیا۔ پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا ایک پتلا بناؤ۔ جیسا اللہ نے چاہا ایک پتلا بنایا گیا، ایک باڈی جیسے ہوتی ہے، ایک مجسمہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بن گیا۔ آدم علیہ السلام بالکل تیار ہو گئے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہیں، دانت ہیں، سب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ میں روح پھونک دی گئی، ایک دم آپ جیتے جاگتے انسان ہو گئے۔ تو یہ ہیں آدم علیہ السلام جن کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی مختلف مقامات سے لی گئی مٹی کا اثر آدم علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہوا۔ دیکھیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کسی کے سفید بال، کسی کے کالے، کسی کے ریڈ ہیڈ ہوتے ہیں، سرخ رنگ کے بال ہوتے ہیں، کسی کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، کسی کے نرمی ہوتی ہے، کوئی بزدل ہوتا ہے، کوئی طاقتور ہوتا ہے۔ یہ سب اس مٹی کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے پوری زمین سے جمع فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ تو ہم تو مٹی سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارے جد امجد، ہمارے ابو البشر، ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام براہ راست مٹی سے پیدا ہوئے۔ پھر چونکہ تمام مخلوق یعنی انسان جو تھے وہ آپ ہی کے نسل سے تھے، تو پھر تمام انسانوں کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں مٹی سے پیدا کیا گیا، یعنی ہماری اصل کو مٹی سے پیدا کیا گیا، یاد رکھیے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جن کو، ابلیس کو آگ سے پیدا کیا، تو سب سے پہلے جو ابلیس تھا اس کو اللہ نے آگ سے بنایا تھا۔ لیکن اب یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی جن ہیں وہ آگ سے ہی بنیں گے، بلکہ ان میں بھی توالد و تناسل ہوتا ہے، اور پھر ان کی اولادیں ہیں۔ اس لیے اگر کوئی جن آپ سے ٹکرا جائے گا تو یہ نہیں کہ آپ جل جائیں گے۔ جس طرح ہم اگر کسی سے ٹکراتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم اگر مٹی سے بنے تو ہماری مٹی چھٹ کے اس کو لگ جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو سب سے جو ہماری اول بنیاد ہے وہ چونکہ مٹی سے تیار کی گئی تھی، یعنی آدم علیہ السلام کا پتلا، اس لیے ہماری طرف نسبت کرتے ہیں کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں تمہیں لوٹایا جائے گا، یعنی اکثر قاعدہ قانون یہ ہوگا کہ تمہیں اسی زمین کے اندر دفنایا جائے گا، ورنہ بعضوں کو شیر کھا جاتے ہیں، بعض بم بلاسٹ میں اڑ جاتے ہیں، انہیں زمینی نصیب نہیں ہوتی ہے، بعض جیسے اب تو خیر ہمارے یہاں بند ہو گیا، ورنہ یہ حج کے لیے پانی کے جہاز جایا کرتے تھے، اس میں جو بیچارے حاجی انتقال کر جاتے تھے تو ان کو پھر کفن پہ لپیٹ کے دریا میں، سمندر میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اب اس کو تو زمین ملی نہیں ہے، تو یہ مراد نہیں ہے کہ ہر شخص زمین کے اندر جائے گا، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک عالم برزخ رکھا ہے۔ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے گا تو وہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں رہے گا۔ برزخ کہتے ہیں رکاوٹ کو، تو یہ رکاوٹ کا عالم ہوتا ہے، اور اس کو عالم برزخ کہتے اس کے لیے ہے
کہ مرتا انسان دنیا میں ہے اور اٹھے گا آخرت میں، اس کے درمیان ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہے جو ان دونوں کی راہ میں رکاوٹ بن گیا، ورنہ مرتے ہی ہم اٹھ جاتے میدان معاشر میں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن یہ درمیانہ وقت ایک رکاوٹ بن جاتا ہے کہ پہلے انسان مرتا ہے، پھر کچھ عرصہ ٹھہرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، تو رکاوٹ کو عربی میں برزخ بھی کہتے ہیں، اس لیے سے کہتے ہیں عالم برزخ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہیں عالم برزخ میں بھیجا جائے گا، یعنی پھر تم زمین میں لوٹائے جاؤ گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ اٹھائیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اسی زمین سے تمہیں دوسری مرتبہ اٹھائیں گے۔ اس پر بھی کفار نے کئی دفعہ اعتراض کیا، قرآن میں موجود ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو اسے اونٹ کی ایک ہڈی پڑی ہوئی ملی جو بہت پرانی تھی اور وہ جھڑ رہی تھی آہستہ آہستہ، یعنی کثرت مرور زمانہ کی وجہ سے زمانہ بہت کثیر گزر چکا تھا، تو اس نے وہ ہڈی اٹھا کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ اس کا رب سب کو بروز قیامت اٹھائے گا، یہ کس طرح اس ہڈی کو اٹھائے گا؟ یہ تو بالکل بوسیدہ ہو چکی ہے، ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگی، کیسے اس پہ گوشت چڑھے گا، کیسے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا؟ تو اس کے جواب میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیا اس سے مشکل ہوگا؟ تو اس پر انشاءاللہ ہم کلام اگلے پروگرام میں بھی کریں گے۔